سر السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں تعارف کروائیں. جی سب سے پہلے تو وعلیکم السلام اور بہت شکریہ جی آپ لوگ میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے ہمیں شرف حاصل کیا کہ آپ میرا اس وقت انٹرویو لے رہے ہیں. 2004 سے بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹی مینجمنٹ، انویسٹمنٹ کنسلٹنسی، ریئلٹرز اور ایز اے بلڈر ہم لوگ اپنے رسپانسبلٹیز کو سر انجام دے رہے ہیں اور بہترین طریقے کے ساتھ ہم بحریہ ٹاؤن میں کام کر رہے ہیں. 2004 سے ہم لوگ بحریہ ٹاؤن میں کام کر رہے ہیں. جی سر آپ اسپیشلی بحریہ ٹاؤن کو ڈیل کرتے ہیں یا دیگر سوسائٹی کو بھی ڈیل کر رہے ہیں؟ جی نہیں جی الحمدللہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہی ہے اور ہماری اسپیشلٹی بھی یہی ہے. ہماری گروتھ بھی بحریہ ٹاؤن سے ہوئی. ہم نے بحریہ ٹاؤن سے ہی سب کچھ سیکھا اور ہمارے سمجھ لیں کہ ہمارے لیے ملک ریاض صاحب یہ ہمارے استادوں میں سے بھی ہیں اور ان سے ہی ہم نے سیکھا، ان کی ٹیم سے ہم نے سیکھا. علی ریاض ملک صاحب، شاہد قریشی صاحب ہمارے بڑوں میں سے ہیں اور الحمدللہ ہم اسپیشلی بحریہ ٹاؤن کو ڈیل کرتے ہیں. اسپیسیفکلی ہماری ایکسپرٹیز، ہمارا تجربہ تمام تر بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ہے. جب سے ہم لوگ ریئل اسٹیٹ میں آئے تھے اس کاروبار میں، ہم لوگ اس کاروبار سے ہماری وابستگی ہوئی تھی. چلیں شکریہ. یہ تو تھا جی آپ کا تعارف. ماشاءاللہ 10 اور 11 سال سے بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹی مینجمنٹ کی سروس دے رہے ہیں اور بحریہ ٹاؤن سے اتھرائزڈ ہیں. تو اب بتائیں کہ بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرنا کیوں درست ہے اور کتنے فائدہ مند رہے گا، اور کون کون سے سیکٹر ایسے ہیں جن میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے اور انسان آ کر انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، اور اوورسیز کلائنٹ آ کر یہاں کیوں انویسٹمنٹ کرے گا؟ دیکھیں جی اس کا بڑا سمپل سا جواب یہ ہے کہ اوورسیز کلائنٹ کے لیے جو کنسرن ہے اس وقت، وہ سب سے بڑا کنسرن اس کا DHA اور بحریہ ٹاؤن ہے. کیونکہ جو اوورسیز کلائنٹ ہے جتنا وہ ریلائبل یا جتنا ٹرسٹ اس کا ان دو سوسائٹیز میں ہے، جیسے کہ بحریہ ٹاؤن اس وقت ایشیا کے لارجسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اور ایسے ہی DHA ہے الحمدللہ جسے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا اور ایک اچھی ساکھ رکھنے والا ادارہ ہے. تو جو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں اگر آپ اوورسیز کلائنٹ کا، تو اوورسیز کلائنٹ کا جو اس وقت کنسرن ہے وہ بحریہ ٹاؤن اور DHA ہے. اب اس میں DHA از اے سو فار ہائی. اس کی پرائسز میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ فلکچویشن ہے ایز کمپیئر ٹو بحریہ ٹاؤن، اور DHA کے پرائسز میں بحریہ ٹاؤن کی نسبتاً جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرائسز میں بہت فلکچویشنز ہیں. پرائسز DHA میں ہائی رہتی ہیں ہر وقت. تو ہر کلائنٹ DHA میں اپروچ نہیں کر سکتا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. تو جو مڈل کلاس کا آدمی ہے یا مڈل کلاس ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے یا وہ ایک اچھی رہائش رکھنا چاہتی ہے ایک اچھے لائف سٹائل کے ساتھ، تو وہ پھر پرائورٹی دیتے ہیں بحریہ ٹاؤن کو، جہاں پہ آپ کو میں نے جیسا بھی آپ کو بتایا کہ بحریہ ٹاؤن ایک ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. DHA اور بحریہ ٹاؤن اگر پرائسز میں دیکھتے ہیں تو پھر بحریہ ٹاؤن ایک ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ جس میں آپ شارٹ بجٹ میں ایک اپنا ایک اچھی انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ تو جی کنسرن ہے اس پوائنٹ آف ویو سے اوورسیز کے لیے. اب دوسرا سوال جو آپ کا تھا کہ کتنا سیکیور ہے اور بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کیوں کی جائے، اس کا جواب یہ بنتا ہے جی کہ بحریہ ٹاؤن دیکھیے اوورسیز کلائنٹ یا ہمارے جو نیشنل کلائنٹ جو یہاں مقیم ہیں ان کا بھی یہ کنسرن ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایسٹ ہے یا آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کتنی سیکیور ہے. اکثر جیسے کہ ہم ٹوئن سٹیز میں راولپنڈی اسلام آباد کی بات کرتے ہیں، میں اب سوسائٹیز کا نام نہیں لیتا یا پنڈی اسلام آباد میں ایسی جگہوں کا میں نام نہیں لیتا آپ کے ساتھ، لیکن اس میں یہ دیکھیں آپ کہ جب آپ RDA میں یا CDA میں کسی ایسی جگہ پر، کسی ایسی پلیس میں، کسی ایسی جگہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو یا اوورسیز کلائنٹ کو اسپیشلی جو یہاں موجود ہے یا یہاں رہنے والا ہے وہ تو چلیں گاہ بگاہ جاتا ہے اپنی پراپرٹی کو دیکھتا رہتا ہے، اس کو چیزیں سمجھ آتی رہتی ہیں. لیکن جو اوورسیز کلائنٹ ہے وہ جو ملک سے باہر ہوتا ہے، جن کا کوئی فرض کریں یہاں پہ موجود نہیں ہے ملک میں یا ملک سے باہر ہیں، وہ دیکھ نہیں رہے کہ پیچھے ان کی پراپرٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اکثر آپ نے سننے میں آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کی
پراپرٹی پہ خدا نہ خواستہ راتوں رات اکثر کہتی ہیں جی وہاں پہ کسی نے چار دیواری کر دی، کسی پراپرٹی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، کسی پہ قبضہ مافیا بیٹھ گیا، لینڈ مافیا، یا کوئی ایسے جو مس ہیپ یا ایسی جو پرابلمز آتی ہیں وہ بڑی فیس کرنی پڑتی ہیں لوگوں کو. تو اس سے لوگ ڈیفینیٹلی بچتے ہیں، اور اسپیشلی اوورسیز کلائنٹ جس کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے، وہ اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ جو ہم وہاں پہ ساری زندگی ہم نے پردیس کاٹی، یا ہمارا جو پیسہ ہے وہ کسی ایک اچھی انویسٹمنٹ ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں، کسی ایسی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کریں جہاں ہمارا پیسہ سیکیور ہے. ہم 10 سال بھی بحریہ ٹاؤن یا ڈی ایچ اے میں نہ جائیں تو ہمارا پلاٹ اگر ہم لے کے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہیں پہ موجود رہے. نہ ان کو لینڈ مافیا کا ڈر ہو، نہ ان کو کسی آس پاس پڑوس کا ڈر ہو کہ کسی بندے نے اس پہ قبضہ کر دینا، یا ان کو کوئی اس چیز کی پریشانی نہ ہو کہ ان کا یہ پراپرٹی یا یہ پلاٹ وہ آیا کمرشل ہے، یہ ریزیڈینشل 10 ہاتھوں میں بکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نہ ان کو وہ رجسٹری انتقال والا چکر، نہ پٹواری سسٹم، نہ تحصیلدار سسٹم. تو دیکھیں ان چیزوں سے انویسٹمنٹ، ان چیزوں سے جو سرمایہ دار ہے یا جو اوورسیز کلائنٹ ہے وہ بچتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کیسی ٹرانسپیرنسی ہو، ایک ایسی شفافیت ہو سسٹم میں جو ہماری انویسٹمنٹ کو بھی صاف رکھے اور ہماری انویسٹمنٹ اس کے ساتھ ساتھ انکریز بھی کرے. تو اس میں رہتے ہوئے پھر آپ دیکھیں کہ اس میں رہتے ہوئے آپ کو بحریہ اور ڈی ایچ اے سے زیادہ اچھی انویسٹمنٹ کہیں نہیں ملتی، اور ٹرانسپیرنسی کا سسٹم ان دونوں ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اتنا بہترین ہے کہ آپ اگر اس کے مالکیت، آپ ایک چیز آپ کی ملکیت میں ہے تو وہ اگر خدا نہ خواستہ 50 سال بھی وہ آپ کی ملکیت میں رہے تو آپ کے نام سے کسی دوسرے کے نام پہ کبھی بھی نہ تو وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس پہ کوئی ایسا آپ کو پہلے بتایا کوئی لینڈ مافیا کا مسئلہ یا کوئی اور ایسی لینڈ میں کوئی کلیش یا پرابلم کسی قسم کی نہیں آتی. پھر اور جو ساتھ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، جو انویسٹمنٹ آپ آج کر رہے ہیں وہ آئندہ آنے والے 1 سال کے اندر وہ آپ کی انویسٹمنٹ ملٹیپلز ہوئی بھی ہوتی ہے. جی تو سر بحریہ ٹاؤن کے کون کون سے سیکٹر ایسے ہیں جہاں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ جہاں تک تعلق ہے جی انویسٹمنٹ کا، تو بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کا تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ بحریہ ٹاؤن ہے کیا اور بحریہ ٹاؤن کہاں کہاں موجود ہے. تو الحمدللہ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ہم جانیں تو بحریہ ٹاؤن اس وقت، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بحریہ ٹاؤن اس وقت ایشیا کی لارجسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے الحمدللہ. اور اس میں بحریہ ٹاؤن اسلام آباد جہاں ہم اس وقت موجود ہیں، راولپنڈی اسلام آباد میں بھی بحریہ ٹاؤن موجود ہے، بحریہ ٹاؤن لاہور بھی ہے، اور بحریہ ٹاؤن کراچی بھی ہے. اب بحریہ ٹاؤن لاہور میں جس طرح بحریہ ٹاؤن ہے اسپیسیفکلی، اور اس کے ساتھ رائیون روڈ پہ اور آگے بحریہ آرچرڈ آ جاتا ہے. اب اس میں رہتے ہوئے لاہور کی نسبتاً ہم دیکھتے ہیں تو بحریہ ٹاؤن لاہور میں دیگر بلاکس ہیں، مختلف بلاکس ہیں، اے بی سی سیکٹرز ہیں اس طرح سے، اور پھر آرچرڈ میں فیزز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کو اور بحریہ ٹاؤن اسلام آباد کو، تو جہاں ہم اس وقت موجود ہیں، یہ پہلے ہم بحریہ ٹاؤن کراچی کی بات کر لیتے ہیں. تو اللہ کے کرم سے بحریہ ٹاؤن کراچی کو آپ ٹاؤن نہیں کہیں گے، بیسیکلی بحریہ ٹاؤن جو کراچی میں بنا ہے وہ ایک پورا شہر ہے. بحریہ کو آپ کراچی میں ٹاؤن نہ کہیں، آپ کہیں جی بحریہ کراچی، کیونکہ کراچی میں ایک نیا کراچی بنا ہے جہاں پہ آپ اکثر جب آپ فلائی کرتے ہوں گے، ٹریول کرتے ہیں آپ کراچی سے بائی ایئر، آپ دیکھتے ہوں گے جب آپ ٹریول کر رہے ہیں تو جیسے ہی آپ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے لیے جاتے ہیں تو اکثر لوگوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ وہاں بڑی خوبصورتی ایک نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسے ایک رن وے بنا ہوا ہے بڑا خوبصورت قسم کا، جو کہ وہ بحریہ ٹاؤن ہوتا ہے. اور بحریہ ٹاؤن کا وہ مین انٹرنس ہے، گرینڈ انٹرنس ہے بحریہ ٹاؤن کا، جو مین گیٹ ہے جو کہ بہت وائڈ ہے، اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مین گیٹ ہے ہاؤسنگ پروجیکٹس میں، اور اس کی جو وڈتھ ہے وہ اس وقت پاکستان میں ہاؤسنگ پروجیکٹس میں سے سب سے بڑا ہے. تو بحریہ ٹاؤن کراچی الحمدللہ ایک اپنی مثال آپ ہے. ملک ریاض صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت سے نوازے ماشاءاللہ، انہوں نے پاکستان میں ایک ایسا کانسیپٹ لے کے ہیں، لیونگ کانسیپٹ لے کے ہیں لوگوں کے لیے، کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کی سب سے پہلے انویسٹمنٹ تو کتنی سیکیور تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسا لائف سٹائل انہوں نے دیا کہ دیکھیں بحریہ ٹاؤن میں آپ کو، اگر ہم بحریہ اور ڈی ایچ اے کو بھی اگر آپس میں ہم دونوں کو، اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ بحریہ اور ڈی ایچ اے کو ہم لوگ آپس میں مرج کریں یا دونوں میں اگر ہم لوگ ڈفرینشیٹ کریں، تو ایز کمپیئر ٹو ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن میں آپ کو جیسے ایفل ٹاور
کی رونقیں ہیں، پھر انٹرنیشنل لیول کے زو ہیں، پھر انٹرنیشنل لیول کے واٹر پارکس ہیں، پھر آپ دیکھیں اسٹیچو آف لبرٹی جیسی خوبصورت چیزیں یہاں پہ لوگوں کی سیر و تفریح کے لیے، اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے آپ کو اسکول ملتے ہیں، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے آپ کو ہاسپٹلس ملتے ہیں. پھر یہ وہ ایمینٹیز ہیں جو لوگوں کو نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ میں سائلنٹ ایمینٹیز کی باتیں نہیں کرتا، وہ جس میں ہم کہتے ہیں جی لائٹیں نہیں جاتی بیریئر ٹاؤن میں، فول پروف سیکیورٹی سسٹم ہے جی، اور باقی تمام چیزیں وہ لوگوں کی نظر میں ہیں الحمدللہ. لیکن اس کے علاوہ جو باقی چیزیں جس طرح لوگوں، ایک تو آپ کی انویسٹمنٹ میں دیکھیں، ہم ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بیریئر ٹاؤن بیسیکلی ہے کہاں کیا اور کہاں کہاں ہے. تو بیریئر ٹاؤن اس وقت لاہور، کراچی چونکہ بیریئر ٹاؤن نہ آپ کے بیریئر کراچی کے ہیں اس کو آپ اب وہاں پہ رہتے ہوئے اس وقت الحمدللہ بیریئر کے کوئی 32 سیکٹرز ہیں، پریسنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں 1 سے لے کر پریسنٹ 1 سے لے کر پریسنٹ 32 ہیں، اور اس میں مختلف سائزز کے پلاٹ ہیں، 5 مرلہ، 8 مرلہ، 10 کنال. پھر اس میں کمرشل پلاٹس بھی ہیں، کچھ فارم ہاؤسز بھی ہیں. اس کے علاوہ بیریئر گرینز ہیں جو کہ بیریئر نے ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ ایک مڈل کلاس طبقے کے لیے ابھی لانچ کیا تھا، جس میں ملک صاحب کا ایک ویژن تھا کہ وہ لوگ اسپیشلی چاہے وہ پاکستان میں کسی شہر سے بھی ہوں، کسی جگہ سے بھی ہوں، اسپیشلی کراچی کے ایسے لوگوں کے لیے جن کو امن کی ضرورت تھی، کراچی کے جو حالات دن بدن چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو کراچی میں جو کہ پراپرٹی مہنگی ہونے کی وجہ سے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بیریئر ٹاؤن میں جائیں اور وہاں پہ رہائش کریں، ہماری انویسٹمنٹ، ہمارے بچے وہاں پہ رہیں، سیکیور ہو. تو اس میں ملک صاحب نے ایک بڑا اچھا ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا، لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم، جس میں بیریئر گرینز تھا. بڑا اچھا رسپانس ملا تھا الحمدللہ لوگوں کو، جس میں بیریئر نے 3 مرلے میں گھر بنا کر دینے تھے. ایسے ہی الحمدللہ پھر دیکھیں اسپورٹس سٹی دیکھ لیں بیریئر میں، جو ایک انٹرنیشنل اسپورٹس سٹی بنائی جا رہی ہے بیریئر کی طرف سے، جہاں پہ اس وقت ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا کرکٹ گراؤنڈ بن رہا ہے، جہاں پہ ہمارے انٹرنیشنل میچز کو آنر کیا جائے گا، ان کے لائیو اسٹریمنگ کی جائے گی. تو اس طرح بیریئر کراچی، آپ کو میں نے بتایا کہ پورا کراچی ہے، اس میں ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں. اور پھر لاہور آ گیا. لاہور سے ہٹ کر ہم اب بات کرتے ہیں جہاں ہم اس وقت موجود ہے، راولپنڈی اسلام آباد کی. تو الحمدللہ اس وقت پنڈی اسلام آباد میں بیریئر انکلیو دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ، کہ اگر آپ دیکھتے ہیں سی ڈی اے کو کمپیریزن، سی ڈی اے انکلیو جب لانچ ہوا تھا ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے، اور میرے دیکھنے والے تمام ویورز کو بھی یہ چیزیں سمجھ ہوں گی کہ جب سی ڈی اے انکلیو لانچ ہوا تھا تو آپ ان کی پرائسز میں، بیریئر کی پرائسز میں دیکھ لیں 50% کا ڈفرینس تھا. جب سی ڈی اے انکلیو نے 10 مرلے کا پلاٹ لانچ کیا تو فار ایگزامپل انہوں نے 60 لاکھ روپے لانچنگ کی تھی انسٹالمنٹس پہ، اور بیریئر ٹاؤن نے وہی پلاٹ 10 مرلے کا 32 لاکھ روپے میں دیا تھا اس طرح سے، اور جو 8 مرلے کا پلاٹ تھا وہ 25-28 لاکھ میں دیا تھا. اور تو سی ڈی اے انکلیو آج وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے جو کہ سی ڈی اے کا سیکٹر ہے، سی ڈی اے انکلیو، اور لوگوں اور بیریئر ٹاؤن نے اپنی کمٹمنٹ سے پہلے الحمدللہ بیریئر کی ایک شروع سے بڑی اچھی عادت رہی ہے کہ جو ملک صاحب کے ویژن کے مطابق علی ریاض ملک صاحب اور ان کے بعد ہمارے جو کنٹری ڈائریکٹر ہیں شاہد قریشی صاحب، انہوں نے بیریئر کو پراپر مینجمنٹ کو پراپر دیکھا، اور لوگوں کی انویسٹمنٹ کو نہ صرف ڈبل کرتے ہوئے، انویسٹمنٹ میں اضافہ کرتے ہوئے، ساتھ ہی لوگوں کو بر وقت ڈیولپمنٹ میں انہوں نے جلدی کی، تیزی کی، اور لوگوں کو ڈیلیور کیا. بیریئر کلیم اس وقت آپ دیکھیں اسلام آباد میں ایک خوبصورت ترین ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جہاں پہ آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو 5, 8, 10 کنال اور یہ وہاں پہ پلاٹ سائزز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کمرشل پروجیکٹس ہیں، وہاں پہ کمرشل پلاٹس ہیں، وہ بھی مختلف سائزز کے ہیں، 5, 8, 10 مرلے، کنال، 2 کنال، اس طرح سے ان کے سائزز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم پنڈی کی بات کرتے ہیں. راولپنڈی میں بیریئر فیز 7 ہے، بیریئر فیز 8 ہے، بیریئر فیز 1 to 6 ہے. اس کے 8 فیزز ہیں، 8 سیکٹرز ہیں، جس میں سب سے پہلے بیریئر نے شروع فیز 1 to 6 کیا تھا. اس میں آپ دیکھیں اگر آپ چلے جاتے ہیں بیریئر ٹاؤن میں تو وہاں سے کوئی ایک اسٹیٹمنٹ آپ بیریئر کے آفس سے نکلوا لیں فیز 1 یا 2 کی پلاٹ کی، تو وہ آپ دیکھیں کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس وقت جب بیریئر نے فیز 1, 2 میں پلاٹ کی بکنگ کی تھی تو بکنگ ویلیو کیا تھی اس وقت، ٹھیک ہے. اور آج کی قیمت دیکھیں بیریئر ٹاؤن میں ان 15-20 سالوں میں، بیریئر ٹاؤن میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی اس وقت اور آج ان کی انویسٹمنٹ میرے اندازے سے کوئی 100% وہ ڈبل ملٹیپلز ہو چکی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لائف سٹائل آپ کے سامنے ہے
ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے آپ کو شاپنگ مالز ملتے ہیں، پھر انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے آپ کو ہاسپٹل، اسکولز اور یہ تمام امینٹیز جو کہ بحریہ میں موجود ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈی ایچ اے اس سے بھی بہتر، اس سے بھی خوبصورت. اس کے ساتھ ساتھ کمرشل پلاٹس ہیں. پھر اس میں اس وقت پنڈی اسلام آباد کا سب سے بڑا کمرشل ڈسٹرکٹ جس کو بزنس ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے بحریہ میں، جہاں اسٹیچو آف لبرٹی ہے، وہاں پہ بزنس ڈسٹرکٹ کمرشل ہے. پھر اس کے علاوہ بحریہ راولپنڈی میں ایک مکمل گیٹڈ کمیونٹی جس کو ملک صاحب بھی کہتے ہیں کہ میری سب سے خوبصورت سمجھ لی کمیونٹی میں سے ایک ہے گارڈن سٹی، جو کہ گیٹڈ کمیونٹی ہے بحریہ فیز 8 کے اندر، فیز 7 میں جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ 5.5-6 مرلے سے پلاٹ سائز شروع ہوتا ہے اور اس طرح سے 10 مرلے، 12 مرلے، کنال، 2 کنال، اس طرح وہاں پلاٹ سائزز ہیں ڈفرینٹ. تو یہ جی ایک بحریہ ٹاؤن ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بحریہ ٹاؤن اس وقت الحمدللہ کہاں کہاں موجود ہے اور بحریہ کی کون کون سے سیکٹرز ہیں کس کس شہر میں، اور اس میں مختلف سیکٹرز میں مختلف جگہ پہ آپ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں. اس میں بہت سارے سیکٹرز میں پوزیشن ملا ہوا ہے، تیار ہیں لوگوں کے ماشاءاللہ بہترین گھر بنے ہوئے ہیں، لوگ بنا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جو بھی جس کی بھی پوزیشن نہیں ملی ہوئی، لوگ صرف انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے وہاں دیکھتے ہیں جو انقریب پوزیشن کے مراحل میں ہیں. جس طرح آپ دیکھ لیں بحریہ آرچرڈ ہے، بحریہ آرچرڈ کے علاوہ پھر آپ فیز 8 ایکسٹینشن کو دیکھ لیں. فیز 8 ایکسٹینشن میں آپ کو مختلف پرائسز میں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں. جی سر اب یہ بتائیں کہ پراپرٹی میں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیں بڑا کی پوائنٹ آپ نے ریز کیا، بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا مجھ سے، اور اکثر ہمیں یہ سوالات آتے بھی رہتے ہیں اور کمنٹس میں بھی آتے ہیں، اور جب کوئی ہماری انٹریکشن ہمارے کسی اچھے کلائنٹ سے ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہمیں ملتے رہتے ہیں، وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ بہتر ہے کہ لانگ ٹرم. تو جی سب سے پہلے تو میں آپ کو سب سے پہلے اس کا میں جواب بڑا مختصر الفاظ میں دوں گا اور بڑا سادے لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کروں گا کہ لالچ میں کبھی نہ جائیں. لالچ اکثر انسان کو نقصان ہی پہنچاتی ہے، اور آپ کی جتنی پسلی ہے، میں اپنے ویورز کو، اپنے انویسٹرز کو، اپنے کلائنٹس کو یہ بات کروں گا کہ آپ کی جتنی پسلی ہے آپ اسی حساب سے انویسٹمنٹ کریں. فرض کریں اگر آپ کے پاس 10 لاکھ یا 15 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے تو آپ 10-15 لاکھ کی ہی انویسٹمنٹ کریں. اگر آپ کے پاس 50 یا 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے تو آپ اتنی انویسٹمنٹ کریں. آپ کبھی بھی اپنی اوقات سے زیادہ، یعنی فار ایگزامپل کہ آپ کے پاس جو فائنینشیل آپ کی جو سپورٹ ہے اس سے زیادہ آپ اگر انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ بن سکتی ہے. اکثر ہمارے دوست ہوتے ہیں جو ڈیلرز حضرات ہیں، وہ آپ کو ایک چیز بتاتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ پہ، وہ آپ اس کا 5-7 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کر دیتے ہیں، پھر آپ انسٹالمنٹس کی بد میں آ جاتے ہیں جن کی کل کو آپ انسٹالمنٹس پے نہیں کر سکتے، یا آپ کو کوئی نقصان اگر ہوا تو وہ آپ کی اپنی غلطی ہے کیونکہ آپ نے ان کی انسٹالمنٹس ٹائم سے پے نہیں کی. تو اس لیے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ ایسا کام کریں، ایسی انویسٹمنٹ کریں جس کا بجٹ آپ کے پاس پہلے موجود ہے، یا پھر جو انویسٹمنٹ آپ کرنے چاہ رہے ہیں اگر وہ انسٹالمنٹس میں ہے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ اس کی انسٹالمنٹس کو آسانی سے دے سکیں گے، پے کر سکیں گے، اور اس کو آپ کیری کر سکیں گے، کنٹینیو رکھ سکیں گے. تو اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ بہتر ہے کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بہتر ہے. اب دیکھیں وہ لوگ جو بحریہ میں وکٹم ہیں، جو بحریہ میں جن کو نقصانات ہوئے ہیں، ان کا اگر آپ دیکھتے ہیں بیک گراؤنڈ یا ان کو دیکھیں تو وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ایک فیصلہ ایسا نہیں کیا جو ان کے لیے معقول ہو، یا انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ وہ ایک چیز پہ سٹینڈ لے سکیں. افواہوں سے اور لوگ بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے افواہوں سے لوگوں نے اپنی چیزوں کو نکال دینا، ٹائم سے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس کرنا، جگہ جگہ اپنے پیسے کو انویسٹ کرنا، یہ پلاٹ لے لیا، وہ لے لیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. ایسی چیزیں ہمیشہ آپ کو نقصان ہی پہنچاتی ہیں. اور آپ دیکھیے ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جنہوں نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی، یعنی جو سائلنٹ انویسٹر رہا، جس نے آج انویسٹمنٹ کی اور اس کو 1-2 سال کے لیے انویسٹمنٹ کو رکھ دی، اس نے 2 سال اپنا پلاٹ، اپنا کمرشل پراپرٹی یا اپنا کوئی بھی ایسی پراپرٹی جو اس نے بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ کیا، بحریہ ٹاؤن میں اس نے خریدی، چاہے وہ کیش پہ ہے یا چاہے وہ انسٹالمنٹس پہ ہے، وہ اس نے لی اور اس نے رکھ دی 2 سال کے لیے. تو ایسے انویسٹرز آج ان کی پراپرٹی کی جو ویلیو ہے، جو ان کی قیمت خرید تھی، جو ان کی پرچیزنگ تھی، آج اس سے دیکھیں ان کی سیلنگ کا جو پرائس ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا، تو وہ ملٹیپلز ہو چکی ہے.
چلیں سر آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ایک بندہ اگر پراپرٹی خریدتا ہے تو کس طرح وہ اس پراپرٹی پر 20% منافع کما سکتا ہے مثال کے طور پر؟ اچھا جی، یہ بھی ایک سوال بڑا اچھا آپ نے کیا، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ بڑا کریز رہتا ہے کہ ہم جو انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے ریئلٹر سے جس کے بہاف پہ وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ میری انویسٹمنٹ جو آپ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں کہ وہ کتنی ملٹیپلز ہو جائے گی، کتنے ٹائم میں. تو سب سے پہلے اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے اگر برکت ڈالنی ہو تو وہ 5 مرلے کے پلاٹ میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں، اور اگر آپ 10 پلاٹ بھی لیتے رہے 5 مرلے کے تو بھی آپ کنال پہ نہیں جا سکتے. ایک تو بات اس کی یہ ہے. دوسری بات سب سے بڑی یہ آپ کو میں کہوں گا ضرور کہ دیکھیں مارکیٹ میں آپ کو خود سمجھ ہونی چاہیے اس حوالے سے کہ آپ جو انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں یا پرائس ویلیو کیا ہے آپ کی، وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اگر آپ کو نہیں پتہ، بالخصوص آپ مارکیٹ سے واقف نہیں ہیں اور آپ اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ مثال ضرور دوں گا، اور تمام دیکھنے والے ڈیلر بھائی بھی ہمارے اور میرے ویورز بھی، ان سب کو یہ کہوں گا کہ جو آپ کا ریئلٹر ہے، جس کنسلٹنٹ کے بہاف سے آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ سنسیئر ہونا چاہیے آپ کے ساتھ. اس کو مارکیٹ کی سمجھ ہونی چاہیے، اس کو مارکیٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ پرائسز کیا ہیں، کس طرح سے ہیں، اور آپ کی انویسٹمنٹ کہاں پہ اور کس سیکٹر میں اور کس پروجیکٹ میں انویسٹ کرے جہاں سے آپ کو ایک اچھا ریٹرن مل سکتا ہے اچھے ٹائم کے ساتھ. تو اس کا سنسیئر ہونا آپ کے ساتھ بڑا ضروری ہے. اب اس کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ ہے، جتنی رقم ہے اتنی ہی رقم میں آپ انویسٹمنٹ کریں. میں نے آپ کو جس سے پہلے کہا تھا، انویسٹمنٹ کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ آپ 1 کروڑ تک کا پلاٹ لیں گے یا 1.5 کروڑ کا لیں گے تو وہ آپ کی رقم 20 گنا ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس اگر 10 لاکھ ہے تو آپ 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ کریں. اگر آپ کے پاس 20 لاکھ روپے ہے تو آپ 20 لاکھ کی پراپرٹی خریدیں. آپ کے پاس 50 لاکھ ہے، کروڑ ہے، تو سب سے پہلے یہ آپ کو میں کہوں گا کہ انویسٹمنٹ آپ کو کتنی چاہیے. انویسٹمنٹ کی کوئی شرط نہیں ہے جی. انویسٹمنٹ میں کوئی ایسا نہیں ہے پابندی کہ آپ کو اتنی رقم چاہیے. آپ کے پاس جتنی رقم ہے آپ اتنی رقم کے حساب سے انویسٹمنٹ کریں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مختلف پروجیکٹ ہیں. دیکھیں جی، اب 5 مرلہ کا پلاٹ اس وقت اگر میں چلے پنڈی کی مثال دیتا ہوں تو بیری آرچرڈ فیز 8 ایکسٹینشن ہے، جہاں پہ اس وقت آپ کو ایک پلاٹ 5 مرلے کا تقریباً 15-16 لاکھ روپے میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن میں آپ کو 15-16 لاکھ سے پلاٹ مل جائے گا، اور پھر جتنا آپ زیادہ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے اتنی ہی چیز آپ کو بہتر اور اتنی بڑی آپ کو چیز مل سکتی ہے. تو یہ تو وہ بات ہوگی کہ آپ کو انویسٹمنٹ کتنی چاہیے. اب رہ گیا منافع. جیسے آپ نے سوال مجھ سے کیا ہے کہ 20 گنا کیسے منافع کما سکتے ہیں، تو اس کا بڑا مختصر سا ایک جواب دوں گا کہ فار ایگزامپل آپ یوں لے لیں کہ پہلے سال 10% اور دوسرے سال آپ اس کو 20% کر لیں اور تیسرے سال 30 سے 60% کر لیں. وہ کس طرح؟ تو اس میں بھی میں آپ کو ایک شارٹ فارمولا سمجھاتا ہوں. وہ اس طرح سے ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ آپ سب نے پڑھی ہوگی، آپ کو پتہ بھی ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے یا تو اس کی پرائس ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں ہائی ہوتی ہے. اس کی ڈیمانڈ، جب ایک چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو وہ آپ کوئی بھی مثال لے لیں پراپرٹی سے ہٹ کے، ضروریات زندگی کی جو اشیاء آپ نے اکثر دیکھی ہیں، جو ضرورتیں آپ کی زیادہ ہیں ان کی قیمتیں زیادہ رہتی ہیں. تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والی بات ہے. فرض کریں فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ ہے یا ایک سوسائٹی ہے یا ایک بلاک ہے جس میں فرض کریں 1000 پلاٹ ہے. آپ آج انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس بلاک میں، اس میں 1000 پلاٹ ہے، تو 1 سال کے بعد ڈیفینیٹلی سمجھنے والی بات ہے کہ وہ جب اس کی بکنگ کلوز ہو جاتی ہے یا اس میں جب آج سے سال بعد دیکھیں گے تو 700 یا 600 یا 800 پلاٹ اویلیبل ہوگا. ایسی بات ہے. اور اس وقت ڈیفینیٹلی 1000 تو نہیں ہے، 600-700 یا 800 اس میں پلاٹ اویلیبل ہے، اور آپ کی ڈیفینیٹلی قیمت بڑھے گی آپ کی پلاٹ کی. پھر آپ دوسرے سال چلے جائیں تو اس میں مزید کمی آئے گی پلاٹس کی، جو اس میں کوانٹٹی تھی، سیچوریشن میں کمی آئے گی، تو وہ آپ دیکھیں تو وہ اور کم ہو جائیں گے پلاٹ کی، اور وہاں پہ ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا. لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی مگر اویلیبلٹی کم ہوگی. تو جب اویلیبلٹی کم ہوگی، ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، تو پرائسز میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ جب پہلے 1000 تھا، پھر وہ 800 آیا، پھر وہ 500 میں آ کے رک گیا، 400 پلاٹ ہو گیا، 500 پلاٹ ہو گیا. تو پھر جب ڈیمانڈ ہے لوگوں کی اور اویلیبلٹی نہیں ہے تو اس کی پرائسز میں مزید اضافہ ہوا.
ایسے ہی تیسرے سال میں آپ دیکھ لیں تو جب وہ پلاٹ 50 یا 100 پہ آ گئے اور ڈیمانڈ میں اضافہ ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، لوگوں کی اویلیبلٹی نہیں مل رہی، ان کو پلاٹ مل نہیں رہے لیکن ان کے خریدار بہت ہیں، تو ایسے ہی ہوتا ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے کہ تیسرے سال میں پھر اس کی منہ مانگی قیمت ہوگی. پھر لازمی بات ہے آپ اپنی منہ مانگی قیمت لوگوں سے مانگیں گے، وجہ اور لوگ دیں گے بھی آپ کو، کلائنٹ دے گا بھی، انویسٹر دے گا بھی، جس نے رہنا ہے یا جس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ دے گا، وجہ کہ اس کو پتہ ہے کہ اب یہاں پہ اویلیبلٹی نہیں ہے. پہلے 1000 پلاٹ تھا، پھر 800 ہوا، پھر 600 ہوا، آج پلاٹ ہی 50 70 یا 100 پلاٹ اویلیبل ہے ایک بلاک میں. تو جب آپ اس کو بیچتے ہیں اپنے پلاٹ کو تو لازمی بات ہے پھر آپ اس کو منہ مانگے داموں بیچیں گے. تو ڈیفینیٹلی یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والی بات ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو آپ یوں دیکھ لیں گے جیسے اویلیبلٹی کم ہوتی جاتی ہے ایسے ایسی آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے، اور ایسے ایسی آپ کی انویسٹمنٹ میں پرسنٹیج میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ یہ آنے والی سال 2-3 سالوں میں 10 20 سے 30 سے 60 گنا یہ آپ کا پروفٹ ریشو چلا جاتا ہے. ایک مڈل کلاس بندہ جو بیریا ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی بھی ایک اچھا سوال ہے کہ ایک مڈل کلاس آدمی ہے یا ایک مڈل کلاس ہے جو چاہتا ہے کہ بیریا میں ہم انویسٹ کریں، یا اس کے پاس انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کی جائے جہاں اس کے سرمایہ بھی محفوظ رہے اور اس میں اضافہ بھی ہو. تو اس میں سب سے پہلے اور سب سے مزے کی بات آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ بیریا ٹاؤن الحمدللہ ملک ریاض صاحب کا ہمیشہ سے ویژن یہ رہا ہے، اور شاہد قریشی صاحب کا بھی یہ ویژن رہا ہے کہ بیریا ٹاؤن نے جو اپروچ کیا ہے وہ ایسی طبقے کو کیا ہے، مڈل کلاس طبقے کو انہوں نے پہلے اپروچ کیا ہے. بیریا کی کبھی بھی خواہش نہیں رہی بیریا ٹاؤن کی کہ کوئی کسی ایسی طبقے کو اپروچ کیا جائے جو ہائی کلاس ہے. بیریا نے ہمیشہ مڈل کلاس طبقے کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے اپروچ کیا، اور الحمدللہ بیریا ٹاؤن جب بھی کوئی پروجیکٹ لانچ کرتا ہے تو اس میں جو ہم آتھرائز ڈیلرز ہیں بیریا ٹاؤن کے، بیریا اس میں ہم سے کنسرن کرتا ہے، ہمارے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، اور جو پیمنٹ پلان ہے بیریا اس میں ہمیں کہتا ہے کہ جو پیمنٹ پلان آپ طے کرتے ہیں یا بنایا جاتا ہے اس کو ہم مڈل کلاس جو طبقہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، تاکہ ایک مڈل کلاس ہے تو وہ اگر بیریا میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ایزیلی ڈاؤن پیمنٹ بھی دے سکے اور ایزیلی وہ اپنی انسٹالمنٹس کو کیری کر سکے، تاکہ وقت کے ساتھ آنے والے 2-4 سالوں میں اس کا اپنا ایک گھر بن جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی انویسٹمنٹ میں بھی اضافہ ہو. تو یہ تو جی بیریا ٹاؤن کی جو آپ نے ایک سوال کیا اس حوالے سے ہے کہ آپ مڈل کلاس طبقے کے لیے بیریا ٹاؤن کس نظر سے دیکھتا ہے اور کس نظر سے سوچتا ہے. جی چلیں جی سر، آپ کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ چلیں جی، یہ تو بڑا آپ نے ایک خیر پرسنل سا بھی سوال پوچھ لیا اور بڑا ایک ایسا سوال پوچھا ہے کہ لیکن اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے کہ دیکھیں جی کامیابی کا جو راز ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور دوسری چیز کہ اسٹرگل، اور تیسری چیز ہے اسٹڈی. تعلیم آپ جس شعبے میں کام کر رہے ہیں، جس بھی سیکٹر میں آپ کام کر رہے ہیں، جس آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں، کسی بزنس میں ہیں، تو جس بھی آپ فیلڈ میں ہیں آپ کبھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ آپ اس فیلڈ میں یا اس سیکٹر میں آپ ایک بہت ہی سمجھدار ہیں یا اوور کلیور ہے. فار ایگزامپل آپ اپنے آپ کو کبھی بھی یہ مت سمجھیں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ ابھی سیکھنے کے مراحل میں ہیں، اور سیکھنا ایک ایسا مرحلہ ہے جو آپ پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک وہ آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور سیکھنا ایک ایسا مرحلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. اور پھر جو انڈسٹری ہے ریئل اسٹیٹ، یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ اس میں اگر ہمیں دیکھیں 11 سال ہو چکے ہیں بیریا میں اگر کام کرتے ہوئے، تو آپ میرا یقین کریں کہ بیریا کے بہت سارے 7-8 میں بھی ایسے سیکٹرز ہیں یا ایسی پلاٹس ہیں یا ایسی جگہیں ہیں جو ہمارے علم میں ابھی بھی نہیں ہیں کہ یہ اتنا بڑا انڈسٹری ہے، اتنی بڑی انڈسٹری، اس کو سمجھنا، پھر اس میں ریل اسٹیٹ میں میتھمیٹکس، ان چیزوں کو جاننا، فارمولاز کو دیکھنا، یعنی آپ سیکھتے رہیں. الحمدللہ جی ہم نے سیکھا، ہم سیکھ بھی رہے ہیں، ہم نے سیکھا بھی ہے، اور اس میں دوسری چیز یہ کامیابی کے راز میں دوسری چیز یہ کہ آپ کی ایک جگہ پر جم کر بیٹھنا. 2 کشتیوں کا سوار انسان کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا.
کہ آپ اگر ابھی سوچ رہے ہیں کہ میں ایک نوکری بھی کر لوں، ساتھ آپ یہ سوچ رہے ہیں میں کاروبار بھی کروں، اس کے ساتھ آپ سوچ رہے ہیں میں یہ بھی کروں، یعنی آپ کا پیسہ بنانے کی آپ کی خواہش ہے اور آپ اس کو مختلف ملٹیپل ٹاسک کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، مختلف سیکٹرز میں دو کشتیوں کا سوار، یعنی مختصر آسان الفاظوں میں کہ دو کشتیوں کا سوار کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ نے اگر کامیابی لینی ہے زندگی میں تو پھر آپ کسی ایک جگہ پر بیٹھ کے معقول طریقے کے ساتھ اسی میں آپ نے آپ کو آگے بڑھائیں، اسی میں سیکھیں، اسی میں آپ کا اضافہ ہوگا، اسی میں آپ کی کامیابی ہے. تو الحمدللہ ہم پچھلے آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے کہ آپ نے مجھ سے سب سے پہلے شروع میں جو پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ بحریہ کے علاوہ کیا دوسرے سیکٹرز کو بھی کرتے ہیں، آیا کہ وہ ہمارے ہی کام کا حصہ ہے. اگر کسی اور سوسائٹیز کو ہم ڈیل کریں گے تو ہمارے کام کا حصہ ہوگا، مگر اس سے ہٹ کر ہم کسی دیگر سوسائٹیز کو ڈیل کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہ تھی کہ اگر ہم بحریہ سے نکل جاتے ہیں تو ایک تو دن کی کمی، پھر وقت کی کمی، پھر آنا جانا، پھر ہم فوکس نہیں کر سکتے کسی ایک چیز میں. تو اس سے ہمارا جو انویسٹر ہے یا ہمارا جو کلائنٹ جو ہم پہ ٹرسٹ کرتا ہے یا جو ہمارے بہاف پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس سے وہ افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نہ تو اپنے پھر بحریہ کے کلائنٹ کو ٹائم دے پاتے ہیں، نہ ہم کسی دوسرے سوسائٹی کے کلائنٹ کو ٹائم دے پائیں گے، اور اس سے ہمیں بھی نقصان یہ کہ ہم نہ سیکھ سکیں گے نہ ہماری پہچان بن سکے گی. تو اسی لیے آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ جب آپ کسی سیکٹر میں یا آرگنائزیشن کے ساتھ کام کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ کھڑے پتھر کی پہچان ہے کہ آپ وہاں پہ ہی ایک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اسی میں کامیاب ہوں. اور دوسری چیز ہماری کامیابی یا کوئی بھی کامیابی کا راز وہ یہ ہے کہ آنیسٹی. آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اپنے انویسٹر کے ساتھ آنیسٹ رہیں. سب سے پہلے میں نے کہا تھا یہ بات آپ کو ابھی کہ آپ کی سنسیریٹی کیسی ہے، آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کی کیا تھنکنگ ہے اپنے کلائنٹ کے لیے. اگر تو وہ کہا جاتا ہے، ایک مثال ہے کہ اگر آپ پوری مرغی کو ذبح کریں گے تو وہ ایک ٹائم میں آپ پوری مرغی کھا لیں گے، لیکن اگر آپ انڈے کھائیں گے تو وہ آپ کھاتے رہیں گے فار ایگزامپل. تو الحمدللہ ہماری کامیابی کا راز کیانی ایسوسیٹس کا راز یا ہماری کامیابی کا راز یہی رہا ہے کہ الحمدللہ ہمارے کلائنٹس نے ہم پہ اعتماد کیا، اور ہمارے کلائنٹس کے ساتھ جو ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں، ان کو جو ہم بتاتے ہیں ان کے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، تو الحمدللہ ہم وہ جو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے، ہم وہی ان کو ڈیلیور بھی کرتے ہیں اسی طرح سے. اور ہماری سنسیریٹی ان کے ساتھ، اور ہماری ان کے ساتھ ایک اچھا اخلاق، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی محنت، آپ جب یہ سب چیزیں اپنے ساتھ رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پہلے میں نے کہا بھروسہ، جب یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ ملیں گی اور ایک جگہ پر جم کر کام کرنا، ایک ادارے کے ساتھ، ایک آرگنائزیشن کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ کر جم کر کام کرنا، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر ہے آپ کے لیے، اور یہی آپ کی کامیابی کا راز بن سکتا ہے. جی چلیں جی، ایک آخری سوال، ہم نے آپ کا بہت وقت لے لیا، بہت شکریہ سر. جی مہربانی. یہ بتائیں کہ ہمارے دیکھنے والوں میں سے اگر آپ سے کوئی مشورہ لینا چاہے تو آپ فری میں دیتے ہیں یا پھر اس کی فیس چارج کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ ایک بڑا سوال آپ نے ایسا پوچھ لیا کہ اس کا جواب میں یوں دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جہاں تک تعلق ہے مشورے کا، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. کسی کو اچھا مشورہ دینا ایک صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آپ نے پہلے کامیابی کا راز پوچھا. ہماری کامیابی میں یہ بھی ایک اچھا راز ہے. ہماری کامیابی کا یہ اہم پہلو ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کے ساتھ، جو بندہ ہم سے مشورہ پوچھتا ہے، فون کال کرتا ہے یا ہمارے پاس آتا ہے، یا ایک وہ ہمارے لیے ان نون ہے، تو ہم الحمدللہ اس کو اتنا وقت دیتے ہیں جتنا اس کو وقت درکار ہے. ہم نے میں نے آج دن تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ اگر ایک بندہ مجھ سے 1 گھنٹہ بھی فون پہ بات کر رہا ہے تو میں اس کو 1 گھنٹہ بھی دوں گا. اگر ایک بندہ مجھ سے آدھا گھنٹہ بات کرتا ہے، 10 منٹ بات کرتا ہے، تو میں نے کبھی بھی اس کلائنٹ کو یہ نہیں کہا، کسٹمر کو، کہ ہمیں یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کسٹمر آیا کہ انویسٹمنٹ کرنے جاتا ہے یا نہیں جاتا. ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمارا چونکہ پبلک ڈیلنگ ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کسٹمر کو کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے کام کا حصہ ہے. اگر آج ہم کسی کو اچھا مشورہ دیں گے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ہی انویسٹ کرے گا، ہو سکتا ہے اس کے ریفرنس سے کوئی ایسا انسان ہمارے پاس آ جائے جو انویسٹمنٹ کرے ہمارے بہاف پہ یا ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرے. تو یہ بات ہے کہ صدقہ دینا، کسی کو صدقہ دینا، کسی کو اچھا مشورہ دینا ایک صدقہ ہے. اور الحمدللہ ہم فری کنسلٹنسی دیتے ہیں. میرے نمبر آپ اس اسکرین پہ شیئر ہو رہے ہوں گے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں، میرے جتنے بھی انفارمیٹو ٹاپکس ہیں وہ آپ تک پہنچیں.
ریل اسٹیٹ کے حوالے سے، ریل اسٹیٹ بزنس کے حوالے سے، جس میں آپ کے جو سوالات ہیں، جو کیوریز، جو کنسرنز ہیں آپ کے، وہ میں تمام تر دور کرتا رہوں گا، جو میری اپنی الحمدللہ جو میرا علم ہے، جو میرا تجربہ ہے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے، تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو کہ آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں رہتے ہوئے کون کون سی چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے، اور کون کون سے اس کے ڈرا بیک ہیں، کون کون سے اس کی پازیٹیو چیزیں ہیں، کون سے نیگیٹو۔ تو ہمارا جو مشورہ ہے وہ سب کے لیے فری ہے جی۔ الحمدللہ میرا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوگا، آپ ان نمبرز پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اینی ٹائم، میں آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہوں، اور آپ نے جتنا وقت چاہیے آپ لیں، اور جو سوالات ہیں آپ مجھ سے کرتے جائیں، انشاءاللہ میں ان کے آپ کو بہترین انداز میں جواب دیتا رہوں گا جی۔ اپنا اور بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔